لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. میرے بزرگوں اور دوستوں، تبلیغ اور دعوت کا کام اور اس کا نظام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، سب سے پہلی چیز اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے دو بنیادی مقصد ہیں جو ان دونوں بنیادی مقصدوں کو سامنے رکھ کر بات کو سنے گا اور اس کے اندر اس کی طلب اور اس کا شوق ہوگا، اللہ اس کو قبول فرما لیں گے، وگرنہ اللہ تعالی کان سے پکڑ کے نکال دیں گے۔ تبلیغ اور دعوت کے کام کا بنیادی مقصد دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ امت اپنے مقام اور منصب کو بھول چکی ہے جو اللہ نے اس کو بطور اعزاز اور امتحان کے دیا تھا۔ امت کا پہلا طبقہ اپنے اس مقام اور منصب سے پورا واقف تھا اور آج ہم اس کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اس امت کو جو مقام دیا گیا تھا ختم نبوت کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت کا دیا گیا تھا۔ کہ جس کام کے لیے ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجتے تھے اب نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت اس کام کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور آپ کا دائرہ پوری انسانیت اور قیامت تک ہے، تو آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی جو پہلے انبیاء کرتے تھے۔ تو ایک اس ذمہ داری کا احساس دلانا اس کا پہلا مقصد ہے، اور دوسری چیز جو تبلیغ و دعوت کے کام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت آج کافروں کے ہاتھ میں ایسی گرفتار ہو چکی ہے کہ کلمہ اسلام کا پڑھتی ہے، نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتی ہے اور زندگی ساری کافروں کی گزارتی ہے۔ شکلیں کافروں کی
لباس کافروں کے، رہن سہن سارا کافروں کا، کافروں کی زندگی ایسی سے پسند آئی ہے کہ اس کو اپنی نبی کی زندگی سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ اس کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ 95% امت کا طبقہ اپنی اسلام والی زندگی کو ایسا بھولا ہے کہ اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ امت جو کافروں کی زندگی اختیار کر چکی ہے، اس کو کافرانہ زندگی سے نکالنا دوسرا اس کام کا مقصد ہے کہ یہ کافرانہ زندگی سے نکلے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے 4 بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات حیات مسلمہ کیا ہے، حیات کافرہ کیا ہے، مسلمان کی زندگی کیا ہے اور کافر کی زندگی کیا ہے۔ حیات مسلمہ، مسلمان بن کر زندگی گزارنا، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک کا تعلق دل سے ہے اور ایک کا تعلق جسم سے ہے۔ جس کا تعلق دل سے ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، اور جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جس کو حاصل ہیں اس کو مسلمان کی زندگی حیات مسلمہ حاصل ہے، وگرنہ وہ مسلمان کی زندگی پر نہیں، وہ کوئی اور زندگی ہے۔ ایمان اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کو ہم بیان کرتے ہیں اور دوسرے حصے کو کھا جاتے ہیں۔ ایمان کے 2 حصے ہیں۔ یہ ساری کائنات ایک ذات نے بنائی ہے، ایک اس کا خالق اور مالک ہے۔ پوری کائنات کا نظام صرف ایک کے ہاتھ میں ہے، یہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ ایمان وہ ہے جو کافروں کے پاس بھی تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ کافر بھی مانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، پوری کائنات ایک کے قبضے میں ہے، پوری کائنات کا نظام ایک ہی ذات چلا رہی ہے۔ یہ ایمان کا حصہ، اس کو کافر بھی مانتے تھے۔ ایمان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ جب ساری چیز اس کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور شفا اس کے ہاتھ میں ہے،
انسان کی ضروریات اور حاجات کا پورا کرنا صرف اس کے ہاتھ میں ہے، تو ایمان کا دوسرا حصہ جس کو اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جب سب میرے ہاتھ میں ہے تو میرا بن کر کیوں نہیں رہتا؟ جب تو یہ جانتا ہے کہ ساری چیز میری ہے اور ساری چیز کا خالق اور مالک میں ہوں، تو میرا بن کر کیوں نہیں رہتا؟ فأین تذهبون، پھر جاتا کہاں ہے تو یہ ایمان یہ سب کچھ اس کا ہے، یہ کافروں کے پاس بھی تھا۔ مسئلہ اصل کیا ہے کہ جب سب کچھ اس کا ہے تو صرف اس سے تعلق ہو، باقی کسی سے تعلق نہ رہے۔ دل کی جھانک سب جگہ سے ختم ہو جائے۔ جو حاجت ہو، جو ضرورت ہو، جو مسئلہ ہو، سیدھا اس کے پاس جائے، کہیں دوسری بدل جائے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے کہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچاتا ہے وہ۔ اور ہمارا کیا حساب ہے؟ ہمارا حساب کیا ہے؟ جب ہر چل اس کی دوڑ سے ختم ہو جائے اور کچھ نہ بن سکے، کہتے ہیں اب اللہ سے مانگ لو۔ ہماری عقل یہاں پہنچی ہوئی ہے۔ بیمار کو اس اسپتال میں جاؤ، اس اسپتال میں جاؤ، اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس جگہ لے جاؤ، اس جگہ، جب سب جگہ مایوسی ہوتی ہے تو سب پھر کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ سے کہو۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ تو اندھا ہے؟ جب ساری چیز میرے ہاتھ میں ہے تو سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ کیوں جاتا ہے ادھر ادھر؟ اب یہ کیسے معلوم ہو؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ دل صرف اللہ کا ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف دیکھتا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھتا؟ اس کے پہچاننے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ دل اللہ کا بنا ہے یا نہیں ہے، یا کہیں اور جاتا ہے۔ اس کا طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ یہ کہ دل سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا، یا ادھر ادھر اٹکتا ہے کہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سونار کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، اس پر رگڑتا ہے، بتاتا ہے کھوٹا ہے کھرا ہے۔ اللہ نے بھی ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کرے گا، دل بتائے گا کہ کہاں جا رہا ہے۔ میری دکان کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میری زمین کا کیا ہوگا؟ میرے گھر کا کیا نظام رہے گا؟ اب یہ دل ہر طرف دوڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھان غیر اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ یہ بڑی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ دل اللہ کا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ دل اگر اللہ کا ہوگا تو کسی چیز میں الجھے گا نہیں، کسی چیز میں اٹکے گا نہیں۔ جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کرے گا، اندر کا دل بتا دے گا اس کو کہ ہے کس کا یہ۔
بس اتنی اللہ نے رعایت دے دی ہے، اور میرے نزدیک یہ بہت رعایت ہے کہ دل کی جھانک گئی لیکن اس کے پیچھے نہیں گیا تو اس کو میں ایسے ہی سمجھ لوں گا جیسے اس کی جھانک نہیں گئی ہے۔ خروج فی سبیل اللہ، نفر فی سبیل اللہ، یہ کسوٹی ہے ایمان کے پرکھنے کی کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو ایمان کی حقیقت دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھیے۔ دل پوری کائنات کو ایک ذات سے متعلق سمجھے، اور دل صرف اس کی طرف جائے تمام صورتحال میں، تمام حاجات میں، تمام مشکلات میں، تمام مسائل میں، اور کسی طرف نہ جائے۔ یہ ایک حصہ ہے دل کا صرف اللہ کا ہو جانا۔ دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا حصہ عبدیت ہے۔ عبدیت کسے کہتے ہیں؟ کہ جسم صرف اللہ کا ہو جائے، اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق، جو عمل نکلے حکم الہی کے مطابق نکلے۔ وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں جیسے ہم نے سمجھ لیا ہے۔ عبدیت کہتے ہیں پوری زندگی کے ہر شعبے میں حکم الہی کے مطابق چلنا۔ بیت الخلاء میں جانے سے لے کر تخت حکومت تک بیٹھنے تک سب چیز کے متعلق احکام موجود ہیں۔ تیرا سر کیسا ہو، تیرا لباس کیسا ہو، تیری شادی بیاہ کیسے ہو، تیرا کھانا پینا کیسے ہو، تیرا گھر میں رہنا سہنا کیسے ہو، تیری تجارت کیسی ہو، تیری زراعت کیسی ہو، تیرا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہو، جس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اس کو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ وہ اسلام جس میں کچھ تو اپنی مرضی کرتا ہو اور رواج کو دیکھ کر چلتا ہو اور فیشن کو دیکھ کے چلتا ہو، اور کچھ میرے حکم کو پورا کرتا ہو، کہا یہ اسلام میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ آؤ تو پورے ہو، جاؤ تو پورے جاؤ۔ اور وہ مسلمان جو کلمہ اللہ اور نبی کا پڑھتا ہے اور زندگی کافروں کے طریقے پر گزارتا ہے، اس کی دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ جب تو کافروں کی زندگی گزارتا ہے تو تیری گردنیں میں کافروں کے حوالے کر دوں گا۔ اس وجہ سے آج کافر سارے مسلط ہیں ہم پر۔ ہم کبھی امریکہ کو پیٹتے ہیں، کبھی اسرائیل کو، کبھی کچھ نہیں، وہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ فیصلہ ہے اوپر کا نظام کا کہ اگر تو کافروں والی زندگی کو اختیار کرے گا تو میرا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے کہ میں ایسی جماعت کو، ایسے لوگوں کو، ایسی امتوں کو، کہتے تاریخ کو پڑھو پوری،
ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہو کر زندگی کافروں کی گزارتے ہیں، شکلیں ان کی بناتے ہیں، لباس ان کے پہنتے ہیں، رہن سہن ان کا اختیار کرتے ہیں، کھانے پینے میں ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، رہنے سہنے میں ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، تجارت زراعت حکومت ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں. کہتے پوری تاریخ انسانی کو دیکھو، جب بھی یہ حرکت کی ہے میں نے ان کو کافروں کے حوالے کر دیا ہے. فجاسو خلال الدیار وکان وعد مفعولا، وہ ان کے گھروں میں رک گئے، ان کو ذلیل و خوار کیا، ان کے لوٹ مار کی، ان کی پٹائیاں کی. کہتے یہ میں کراتا ہوں. کہتے ان کی کیا مجال ہے کفار کی، یہ تو میں کراتا ہوں. جب تم مسلمان ہو کر میرے ہو کر غیروں کی گود میں بیٹھو گے تو یہ سزا ملے گی تمہیں. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی حضور کے مساج بتا دیا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا. آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے جن کی زندگی اختیار کی ہے اب انہی کے ساتھ جاؤ. دنیا میں کافروں والی زندگی اختیار کی ہے، کلمہ ہمارا پڑھتے تھے لیکن زندگی تمہاری ان کی تھی، لہذا ان کے ساتھ جاؤ. بس مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہوگا قیامت میں کہ مسلمان کلمہ توحید کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل آئے گا، کافر نکلے گا نہیں. مگر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر شیطان تیرے دل میں یہ ڈالے کہ ٹھیک ہے تو میں کسی وقت تو نکل جاؤں گا تو جہنم میں جب ایک دفعہ جائے گا تو وہ ہزاروں سال کے لیے جائے گا، ایک دن لے کے تھوڑی جائے گا. تو حضرت رابعہ بصری کہا کرتی تھی کہ شیطان جب تجھے کہے تو چراغ جلا کر اس کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھ لینا کتنی دیر تک تو صبر کر سکتا ہے. تو ایک لمحے کی صبر نہیں کر سکتا، وہاں اتنی بڑی آگ میں کیسے صبر کرے گا؟ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ایک منظر کو بیان کیا ہے تاکہ ہم کسی غفلت میں نہ رہیں. فرمایا کہ قیامت میں میری امت کے ایک طبقے کا جھگڑا ہوگا فرشتوں سے. میری امت کے لوگ کہیں گے کہ ہم نبی امی کی امت ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے ساتھ کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ حکم یہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقدمہ پھر میرے پاس آ جائے گا. میں فرشتوں سے کہوں گا کہ جب میرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو کیوں لے جا رہے ہو وہاں؟ میرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو جہنم میں گھسیٹ کے کیوں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے کلمہ آپ کا پڑھتے تھے، زندگی ان کی گزارتے تھے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایک لفظ میں سارا فیصلہ بتا دیتا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے مشابہ زندگی گزارے گا وہ ان میں ہی اٹھایا جائے گا، وہ میری امت میں سے نہیں اٹھایا جا سکتا. تو حیات مسلمہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان اللہ کا بن کر زندگی گزارے، دل بھی صرف اللہ کا ہو اور جسم بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہر عمل کو نکالے. اب یہاں جو ہے، یہاں مصیبت کیا آئی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں یہ رواج یہ ہے، فیشن یہ ہے. ارے فیشن کو نہیں دیکھتے، رواج کو نہیں دیکھتے، خواہش کو نہیں دیکھتے، حکم کو دیکھتے ہیں. کافر فیشن رواج کو دیکھتا ہے، اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے.
مسلمان وہ ہے جو فیشن کو بھی نہیں دیکھتا، رواج کو بھی نہیں دیکھتا، مزاج کو بھی نہیں دیکھتا، خواہش کو بھی نہیں دیکھتا، وہ حکم الہی کو دیکھتا ہے کہ حکم الہی کیا ہے۔ بس کافرانہ زندگی میں موج ہے، آزادی ہے، جو مرضی ہے کھا لو، جو مرضی ہے پہن لو، جو مرضی ہے لوٹ لو، جو بدماشی کرنا ہے کر لو، اس میں چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اور حیات مسلم کیا ہے؟ اس کے اندر پابندی ہے، سب چیز کرے گا، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، لباس بھی پہنے گا، اور تجارت بھی کرے گا، زراعت بھی کرے گا، حکومت بھی کرے گا، لیکن سارے احکام کے دائرے کے اندر کرے گا۔ شادی وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، تجارت وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، زراعت وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، حکومت وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ مسلمان ہر چیز میں حکم الہی کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، اور کافر اپنی خواہشات، اپنے رواج، اپنے فیشن کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ مسلمان جو آج کل مصائب اور مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے اس نظام کے مطابق ہے جو اس نے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ نے، یہ تیسری بات بتا رہا ہوں، اللہ نے دو نظام بنائے ہیں۔ ایک نظام عافیت اطمینان ہے، خیریت اور راحت کا نظام ہے۔ ایک نظام پریشانی، مصیبت، مصائب اور مشکلات کا نظام ہے۔ یہ دونوں نظام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ اور اس کو بڑے مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ اگر انسان میرے بن کر چلیں، اور میرے بننے میں بتایا ہے کیا ہے؟ دل بھی میرا ہو، دل بھی ان کا میرا ہو جائے، اور جسم بھی میرے احکام کے مطابق ہو، تو میرے بننے تک تو ان کو کچھ مشکل پیش آئے گی، اس کے بعد ساری راحتوں کے دروازے میں کھول لیتا ہوں۔ اپنوں کے لیے یہ نظام بنایا ہے۔ قبر میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور حشر میں اس کے لیے میں نے محلات تیار کی ہیں سونے چاندی کی، جو میرا مہمان خانہ ہے، جب وہ میرا ہے تو میں اس کے لیے ساری چیز کرتا ہوں۔ اور جو انسان میرا بن کر نہیں چلتا، ادھر ادھر بھاگتا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں وسائل کے، مال کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور کہتا ہوں لے جتنا مال لے اور جتنا وسائل لے، جتنی چیزیں لینا چاہے میرے علاوہ لے، بنا اپنی زندگی کو، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے بنتی ہے تیری۔ جتنے وسائل بڑھتے جاتے ہیں، جتنے مال بڑھتے جاتے ہیں، جتنی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، انسان اس کو بڑھاتا ہے کس لیے کہ یہ کسر رہ گئی ہے، یہ اگر مل جائے گا تو میں بڑی اطمینان سے رہوں گا۔ وہ سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے، اور اس کے باوجود جس کے حق پر ہاتھ رکھو، یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، غیر مسلم ملکوں میں جا کے رکھو، کہیں رکھو، جس میں ہاتھ رکھو، وہ کہتے ہیں جتنی پریشانی ہمیں ہے کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ بتایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میرے سے ہٹ کر جن چیزوں کی طرف بھاگتا ہے
میں اس سے روکتا نہیں، سب چیز اس کے منہ پہ دے کر بولتا ہوں، لے کیا کیا لیتا ہے تو۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ اگر یہ ساری انسانیت کافر نہ بن جاتی، یہ خطرہ نہ ہوتا، تو ان کے لیے میں یہی سونے چاندی کے مکان بنا دیتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ ان کافروں کا حق تھا، جب دنیا کی آخرت میں یہ مار کھائیں گے تو دنیا میں ان کے لیے سادہ ہے، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ ان کو سونے چاندی کے مکانات اور ان میں رہتا دیکھ کر سارے انسان ہی کافر نہ بن جائیں، اس لیے میں نے ان کو یہ نہیں دیا۔ اس سے پوری تاریخ انسانیت میں کافروں کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، مال بھی زیادہ ہے، چیزیں بھی زیادہ ہیں، اور مصائب بھی زیادہ ہیں، مشکلات بھی زیادہ ہیں، آفات بھی زیادہ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ نظام عافیت اپنوں کے لیے ہے، جو اللہ کے بن جاتے ہیں ان کو عافیت مل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل پر چونکہ یہ دور کئی دفعہ آئے ہیں، جب اللہ کے بن گئے تو ان کے ساتھ معاملہ اور ہوا، جب اللہ کے نہیں بنے تو ان کے ساتھ معاملہ اور ہوا۔ جب اللہ کے بن گئے تو ملک مصر سارا ان کے حوالے، ملک شام ان کے حوالے، سارا علاقہ ان کے حوالے۔ اب ان کو پھر وہی شوق ہوا جو ہمیں شوق لگا ہوا ہے کہ اپنی زندگی چھوڑ کر غیر مسلموں کی اور کافروں کی زندگی اپنائی، تو پھر ان کے پر وہ حال آیا جو آپ سب کے سامنے ہے کہ بچے ذبح ہوتے تھے، ان کے بچے گھر لے کر ان کے اوپر گلے پہ چھری چلائی جاتی تھی ان کے ساتھ نے، اور یہ بول نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک دو بچے کا مسئلہ نہیں تھا، ہزاروں بچوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اب جیسے ہم اس دور میں مصیبت میں پھنسنے کی وجہ سے کبھی جلوس نکالتے ہیں، کبھی ہڑتالیں کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، انہوں نے بھی پورا زور وور لگایا اپنی طرف سے، لیکن بنتا کچھ نہیں تھا۔ جتنا کرتے تھے اور بار کھاتے تھے۔ جب یہ مصیبت کے انتہا میں پہنچ گئے تو کسی رونے والے نے رو کر اللہ سے کہا کہ نبیوں کی اولاد اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دعوت دی کہ زندگی گزارنے میں اللہ کا بن کر چل، اس کے سمجھ میں نہیں آئی۔ بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی، انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ زندگی بدلے بغیر کام نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
جب کسی قوم پر مصیبت، آفات، پریشانیاں آ رہی ہوں تو جب تک کہ وہ زندگی نہیں بدلتے وہ جا نہیں سکتی پریشانیاں وہ. تو کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرعون تو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ کتاب کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، ہم مانتے تو ہیں، تو اللہ سے کہو کہ اس کی گردن پکڑیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ کا پیغام لے کر. پیغام میں کیا بات ہے کہ ایمان لانا، کتاب کو ماننا یہ نہیں ہے، زندگی بدلو. تمہاری زندگی ایسی ہو جائے کہ تم میرے بن جاؤ، اس کے بعد دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اب یا تو ان کے اوپر مشقتیں اور مصیبتیں زیادہ تھیں یا ہم سے زیادہ عقل والے تھے. ہم تو بدلنے کو تیار نہیں ہیں، انہوں نے اپنی زندگی فوراً بدل دی ہے. اپنی زندگی کا پورا نظام بدل دیا اور اللہ کا پیغام آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ اپنی جماعت کو کہو کہ مسجدوں میں، وہی اپنے اس میں گھروں میں مسجدیں بنا بنا کر نماز وغیرہ کرتے رہیں. فرعون سے میں نمٹتا ہوں. جو ہمیں مشکل آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں مشکل یہ آ رہی ہے کہ ہم اللہ سے کارروائی کرانا نہیں چاہتے، کیونکہ کارروائی اللہ جب کرتے ہیں جب اللہ بن جائے آدمی. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس کافروں سے جہاد کرنا اور یہ کرنا اس سے ہوتا ہے. نہیں، اللہ کے کارروائی کے بہت طریقے ہیں. نوح علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، ہود علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، صالح علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، شعیب علیہ السلام نے جہاد کیا ہے. کفار تہس نہس ہو گئے اللہ کی کارروائی سے. اس سے صحابہ کرام کیونکہ حقیقت حال سے واقف تھے، تو جب کوئی ان کو دھمکی دیتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ ہم سے نہیں ہے، ہم جس کے نمائندے ہیں اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا. اس کے ساتھ اگر تم لڑ سکتے ہو تو لڑ لو، اللہ کے ساتھ کون لڑے؟ ہم لگوڑ کس کس کے خود جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، کیا کر دیں؟ کچھ بھی نہیں کر دیں گے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارے تلاش کر کے دیکھ لو، پوری تاریخ انسانیت میں کفر نے انسان سے کبھی مار نہیں کھائی، ہمیشہ اللہ کی مار سے مار کھائی ہے. وہ تو مرے ہوئے کو مارے شار بھار، وہ تو اللہ کی کارروائی سے وہ مر چکے ہوتے تھے، اس کے اوپر آپ جا کر چڑھ جاتے تھے تو کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کچھ نہیں، وہ تو اللہ کارروائی کرتے ہیں. اگر اللہ کی کارروائی کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا بن جائے تو اللہ کارروائی کرتے ہیں. تو جب وہ اللہ کے بن گئے اللہ نے کارروائی شروع کی. پہلے قحط آ گیا، قحط آ گیا، پیداوار ختم ہونے لگی. پھر اس کے بعد اللہ نے مسلسل فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم مسلسل ان کی گرفت کی. جب پھنس جاتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے کہ اپنے رب کو کہو کہ اس مصیبت کو ٹال دے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ہم چھٹی دے دیں گے.
جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے مصیبت ٹل جاتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ اے جادوگر، اس دفعہ جادو چل گیا ہے، ہر دفعہ تھوڑی چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھاتے تھے کہ جادو کی بات نہیں ہے، جادو کی بات نہیں ہے، اوپر کی طاقت کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ اللہ کے بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کارروائی کی، پھر یہاں تک کارروائی کی کہ جب اس نے پیچھا کیا تو سمندر نے اس کو غرق کر دیا۔ اللہ کے بننے تک تو دقت تھی، اللہ کے بننے کے بعد معاملہ بالکل آسان تھا۔ اب نکل گئے آگے صحرائے سینا لغدق، نہ پانی نہ کھانا، تو کہنے لگے کہ وہاں سے تو بچ آئے ہیں فرعون سے، اب تو پیاسے مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں۔ اوپر سے پیغام آیا کہ تم میرے بن گئے ہو، ساری چیز کو پورا کرنا میرے ذمے ہے، میں پلاؤں گا بھی کھلاؤں گا بھی۔ اور تم اس میدان میں رہو گے تو اس میں میں سائے کا انتظام ہی کروں گا۔ دن کو بادل چھا جاتے تھے، رات کو ایک طرف ہو جاتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے اپنوں کے لیے، اور ایک نظام بنایا ہے جو اس کے نہیں بنتے، جو اس کے بن جاتے ہیں ان کے لیے نظام کیا بنا ہے کہ عافیت ہی عافیت، دنیا میں بھی آفت، قبر میں بھی آفت، حشر میں بھی آفت۔ جو اس کے نہیں بنتے یہاں پر بھی مصیبت، قبر میں مصیبت، آخرت میں مصیبت۔ اور پھر عرض کر دیتا ہوں کہ بننے کے لیے دل بھی اس کو دینا پڑتا ہے، جسم بھی سارا اس کو دینا پڑتا ہے، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہے۔ چوتھی بات، اللہ رب العزت بتاتے ہیں اللہ رب العزت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جا کر جس غرض سے اس کو بھیجا گیا تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ یہاں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ یہ شیطان کی طرح حکموں کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے، یا انسان بن کر حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، یہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے میں نے تبلیغ اور دعوت کا نظام قائم کیا کہ کل کو یہ آ کر نہ کہے کہ اے آقا میں بھول گیا تھا تو مجھے یاد تو دلا دیتا۔ تو یہ تبلیغ اور دعوت کا نظام کیا ہے؟ بھولے بھٹکے انسان کو مصیبت کے نظام سے نکلنے کا راستہ بتانے کا طریقہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اس نظام کو ہر زمانے میں قائم رکھا۔ جنہوں نے نبی کی زندگی اپنا لی اور اللہ کا بن گئے، ان کے لیے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جنہوں نے نہیں بنائی ان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
کوئی اور شرط نہیں ہے، صرف اللہ کا بننا شرط ہے۔ اللہ کا بن جائے تو دنیا میں بھی موج، قبر میں موج، آخرت میں بھی موج۔ اور اللہ کا بننے کے لیے زندگی میں پورا انقلاب لانا پڑتا ہے۔ دل بھی اللہ کا بن جائے، جسم بھی اللہ کے احکامات سے بھرپور ہو، پھر ہر چیز کا آخرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ و دعوت کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا اللہ نے، اور یہ پوری مخلوق میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا گیا۔ اس لیے بتایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دو کام تھے، انسانوں کو وہ راستہ بتانا کہ جس سے انسان میرے بن جائیں، اور دوسرا وہ اپنے آپ کو میرا بنائیں۔ اس سے فرمایا ہو جعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، یہدون بامرنا، وہ انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق کہ کس طرح سے اللہ کے بن جائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو اللہ نے پہلے کر دیا ہے، اور کہا کہ اپنے آپ کو کیسے بنائیں کہ وہ اپنی پوری زندگی کو نمازوں سے، عبادات سے، معاملات کے صحت سے، فعل خیرات سے اس طرح سے آباد کریں کہ کوئی چیز میرے حکم کے خلاف نہ ہونے پائے۔ جس طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے دونوں چیزوں کی، اپنے آپ کا رابطہ عبدیت سے قائم کریں اور انسانوں کا راستہ دعوت سے قائم کریں، یہی چیز اس امت کو کے حوالے کی گئی تھی۔ یہ امت عام امت نہیں ہے، یہ امت جس طرح سے مخلوق میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے اپنی نمائندگی کے لیے انتخاب کیا، اسی طرح سے اس امت کو بھی اللہ تعالی نے انتخاب کیا ہے اپنی نمائندگی کے لیے انبیاء کا نائب بن کر۔ یہ امت اپنے دور اول میں 100% اپنے اس مقام، امتیاز اور اعزاز سے واقف تھی۔ اس سے کیا کہتی تھی؟ یہ امت اپنے دور اول میں کیا کہتی تھی؟ دکان چھوڑ سکتے ہیں، زمین چھوڑ سکتے ہیں، اولاد بیوی بچے چھوڑ سکتے ہیں، مدینے کو چھوڑ سکتے ہیں، مکے کو چھوڑ سکتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کام کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کام کے چھوڑنے کے بعد ہماری حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے اس مقام سے اتنے واقف تھی، مرنا جینا اس کے لیے تھا، ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری دعوت اللہ کی ہماری اس کی ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ جا رہے ہیں، رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، لیکن ذمہ داری کو کسی قیمت پہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا مرنا جینا، رہنا سہنا سارا اس عظیم منصب اور مقام کے لیے تھا۔ اللہ کی نمائندگی کا جو مقام ہے
ایک ہے بندگی، ایک ہے نمائندگی. یہ نمائندگی کا مقام یا انبیاء کو حاصل تھا یا اس امت کو حاصل ہے. اور یہ وعدہ خوب سمجھئے چیزاں سے، یہ وعدہ کہ یہ امت سب سے اوپر رہے گی، یہ وعدہ بندگی پر نہیں ہے، نمائندگی پر ہے. اگر یہ امت، آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی جو نبیوں کے بعد میں نے لگائی ہے، تو ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے. ان کو کفار پر غالب ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کو غالب کیا ہے. ان کی دعائیں میں ویسے قبول کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی ہے. یہ وعدہ جو ہے یہ دعوت اللہ کے اوپر ہے. یہ عبادت پر وعدہ نہیں ہے، عبدیت پر وعدہ نہیں ہے. عبدیت پر وعدہ جنت کا ہے. تو جب تک یہ امت اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی، یہ سارے سے اوپر سے کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا. ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے، مار کھائی. سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے، مار کھائی. جب تک یہ امت اپنے کام پر رہی اور یہ دونوں چیزیں اس کے پاس تھی کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا بنا کر رکھتی تھی، ساری زندگی اللہ کے اس کے مطابق. شیطان نے چکر میں ڈال رکھا ہے. اس وقت ہم شیطان کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہاں تو کافروں والی زندگی گزار، شکل بھی ویسے بنا، لباس بھی ویسے پہن، طریقے بھی ان کے اختیار کر. وہاں جب جائے گا دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا. کیا دیکھا جائے گا؟ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے بتا دیا ہے. یہاں ذلت کی زندگی، آخرت میں عذاب کی زندگی. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑا فضل کیا ہے. وہ کیا ہے کہ نیت کو عمل سے پہلے رکھا ہے، اور سچی نیت کرنے والوں کے لیے عمل سے پہلے اوپر کا نظام متوجہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عمل کا وقت جب آئے گا نیت تو کر لیں. اس مجمع میں جس کو حق سمجھ میں آ گیا ہو، یہ اللہ کی توفیق ہے، ان سے درخواست کر رہا ہوں. پہلی نیت یہ کریں کہ ہم اس ذمہ داری پر جو انبیاء کی نیابت میں ہمیں دی گئی ہے، پورے انسانوں کو اللہ کی طرف موڑنے کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی، ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ دوسری نیت، یہ ذمہ داری امت کے افراد کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری امت کی طرف ہے. اس لیے دوسری نیت بھی یہ بھی کریں کہ ہم انشاءاللہ پوری امت کو دوبارہ اس منصب اور مقام پر لائیں گے اور صاحب دعوت بنانے کے لیے کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. تیسری نیت یہ ذرا مشکل ہے. یہ دونوں نیت دوسروں کے متعلق تھی، یہ اپنے متعلق ہے. تیسری نیت کیا ہے؟ تیسری نیت یہ ہے
کہ ہم نے سمجھ لیا ہے اب ہم اس محنت کو جو اللہ نے اپنے نمائندگی کی دی ہے اس کو سب سے اوپر رکھیں گے، اپنی ساری چیزوں کو اس کے نیچے رکھیں گے۔ یہ محنت نہیں ٹوٹنے پائے گی، ہم اپنی چیزوں کی قربانی دیں گے، وطن چھوڑیں گے، بیوی بچوں کی جدائی برداشت کریں گے، دکانوں کو چھوڑیں گے، لیکن وہ ذمہ داری جو اپنا اللہ نے ہمیں اپنی نمائندگی کی دی ہے اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جب تک کہ اس کو سب سے اوپر نہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں بھی اعلیٰ اور میرا کام بھی اعلیٰ، اس وجہ سے اگر تو اوپر رکھ کے چلے گا تو میرے لیے قابل قبول ہے اور تجھ سے میں کام لوں گا، وگرنہ تیرے سے کام نہیں لیا جائے گا۔ اور چونکہ مقصد اس کا کیا ہے، دعوت و تبلیغ کے نظام کا مقصد کیا ہے؟ کافر اسلام میں آ جائیں اور مسلمان جنہوں نے کافروں کی زندگی اختیار کی ہے وہ دوبارہ اسلامی زندگی کو اپنا لیں، یہ مقصد ہے۔ اس لیے جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے ان کو کافروں کی زندگی سے توبہ کرنی پڑے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مبارک زندگی کو تلاش کر کے اسی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے میں جلدی کہا تھا ہم کافروں کی زندگی چھوڑ دیں اور اپنے نبی اور اپنے صحابہ کی زندگی پر آ جائیں، جب اس کی بات آتی ہے تو وہاں دل کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کافروں کی زندگی اتنی پسند آ گئی ہے کہ اب اس کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، یہ امت دوبارہ صاحب دعوت بن جائے اور ساری امت جو ہے کافرانہ زندگی سے نکل کر دوبارہ اسلام کی زندگی پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ صرف نماز روزے پر راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں پوری زندگی کا ہر شعبہ، تیرا سر کیسا ہو، تیرا لباس کیسا ہو، تیرا رہنا سہنا کیسا ہو، تیری شادی بیاہ کیسا ہو، تیری تجارت کیسی ہو، زراعت کیسی ہو، سارے شعبوں کو حکم کے مطابق بنانے کا حکم ہے۔ کوئی توبہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے؟ نہیں۔ جو غیر مسلموں کی زندگی ہے اس سے توبہ کرنے کا ارادہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تلاش کر کے ہر چیز میں اس کو اختیار کرنے کا ارادہ کرو۔ اب زندگی بھی نبی کی آ جائے اور محنت بھی انبیاء کی نیابت کی آ جائے۔ اگر صحابہ کرام سے آپ پوچھیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے تو جواب میں کیا کہیں گے؟ طریقہ وہ ہے جو ہم نے اختیار کیا، ہم نے اپنے آپ کو نبی کی محنت کی مشین میں ڈال دیا، محنت بھی آتی چلی گئی، زندگی بھی بدلتی چلی گئی۔ تم بھی اپنے آپ کو اگر اس میں ڈال دو گے دونوں چیزیں تمہیں آ جائیں گی، نبی کی محنت بھی آ جائے گی جو تمہاری ذمہ داری ہے، اور نبی والی مبارک زندگی بھی تمہارے اندر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس محنت میں تمہیں ڈالنا پڑے گا، اپنے آپ کو جام نے ڈالا ہے۔ آپ پوچھیں گے کتنے عرصے کے لیے؟ وہ کہیں گے جب تک کہ دونوں چیزیں آنا جائیں گھر نہ جانا۔ اب ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دعوت دیں
تو یہ 3 دن جاتے ہوئے روتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ تم نہیں جاؤ گے جب تک کہ بدل نہ جاؤ تو یہ تو کچھ کا ہارٹ یہاں فیل ہو جائے گا, کچھ جاتے جاتے مر جائیں گے. اس لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ بھائی کام سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ یا تو ہمارا مرنا جینا اس کے لیے تھا, یا آج ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے. اس لیے کام سے دوبارہ مناسبت کے لیے پوری عمر میں سے 3 چلے ایک دفعہ لگا لو, ہر سال چلے سے اس کو تازہ رکھو, ہر مہینے میں 3 دن لگا کر کام سے مناسبت کو قائم رکھو. اپنے مقام پر شب جمعہ وغیرہ ہو, اس میں شریک ہو کر یہ کام سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہے, یہ کام نہیں ہے. کام تو کیا ہے جو صحابہ کرام کا تھا کہ ساری زندگی اس کام کے لیے تھی اور مرنا جینا اس کے لیے تھا. اللہ ہمارا مرنا جینا بھی اسی کام کے لیے کر رہے ہیں. اب اس مجمع میں جن لوگوں نے 3 چلے لگا لیے ہیں, اس کے بعد 2-3 سال اپنے ملک میں کام کر لیا ہے اور پابندی سے کام کرتے ہیں, ان سے درخواست یہ ہے جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا, یہ توفیق ہے, اس کو ضائع نہ کریں. ان سے درخواست یہ ہے کہ سال 7 مہینے کے لیے حوصلے سے اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں پیش کر دیں. پکڑ دھکڑ نہیں ہے, شوق سے اپنے آپ کو کھڑا کر دیں. فرمائے اس کے لیے بس جس کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے رکے نہیں. اللہ گردن میں رسی ڈال کر نہیں کھینچتا, دل میں حق ڈالتا ہے. جن کے دل میں حق ڈال دیا ہے وہ حوصلے سے اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں پیش کر دیں اور اس ارادے سے پیش کریں کہ اپنے آپ اللہ کو نمائندہ بن کر پوری انسانیت کو اللہ کا بنانے کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت ہم کریں گے. تو اس کے لیے فرما دیں حوصلے سے, فرمائیں اس کے لیے. ہاں بھائی, وہ ساتھی بولے, چلنے والے ساتھی نہ ہو بھائی. کوئی اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے, جو ساتھی چل رہے ان کو بیٹھا دے. تو بھائی ملک میں جانے کے لیے جن کے 4 مہینے لگے ہیں وہ کون کون ساتھی ہیں؟ ہاں جی بتائیں کون کون ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائے, باقی بیٹھ جائے, صرف وہ ساتھی کھڑے ہو جائے. سال 7 مہینے کے لیے ملکوں میں جانے کے لیے وہ تیار ہیں, وہ ساتھی کھڑے ہو جائے. بھائی یہ سارے ساتھی تیار ہیں جی, پکے دل سے. دیکھو اب تشکیل ہوگی, کل جماعتیں رخصت ہوں گی, تو اس کے لیے ترتیب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اب یہاں سے اٹھتے ہی ہر حلقے کی تشکیل والوں کے پاس تشریف لے جائے تاکہ آپ کی جماعتیں بنائی جا سکے. پھر تفقد کے لیے وہاں حویلی میں آنا ہوگا کہ آپ کی جماعت سے ہی ہے یا نہیں. اب آپ کا یہاں سے کام شروع ہو جائے گا. پھر یہ ساتھی ویزا لیں گے, وہ لیں گے, اس میں کچھ وقت لگے گا, لیکن جماعت بن گئی الحمدللہ. یہ وقت بڑا خطرناک اور نازک ہے. یہ وقت جانے کا نہیں ہے. یا اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو کھڑا کرو, یا اللہ کے سامنے رو کے ہمیں قبول فرما لیں. ہاں, بعض دفعہ اس طرح سے نکل کر جانے والوں کو اللہ کان سے پکڑ کے نکال دیتا ہے, پھر آنے بھی نہیں دیتا ہوں. اور بھائی اس مجمع میں جو باہر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے, ملک میں علاقوں میں انسانوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے سال سال کی جماعتیں چلتی ہیں. تو اس مجمع میں جو ملک میں سال سال چلنے کے لیے تیار ہو وہ بھی اپنے آپ کھڑے ہو کر پیش کر دیں. ملک میں سال سال چلنے کے لیے تیار ہو. بھائی اب وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں. بھائی یہ پیچھے والے ساتھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے. اگر آپ کا ارادہ ہے سال میں اپنے ملک میں لگانے کا, وہ تو ضرور کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ دیکھو ساتھی کھڑے ہو رہے, باقی ساتھی کھڑے نہ ہو. باہر دو ساتھیوں کے کو لیے بٹھا دو. سال 7 مہینے, اپنے ملک کے لیے 1 سال. جو بھی اس کے لیے تیار ہو حوصلے سے اپنے آپ کو پیش کر دیں بھائی. اور بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دی, اس سے اور آگے بڑھنے کی ہمت دی. ملکوں میں جماعتوں کے جانے کی وجہ سے
ایسے علاقے جہاں پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا، جہاں پر کوئی مسجد نہیں رہی تھی، الحمدللہ جماعتوں کے جانے سے وہاں عنایت اللہ پیدا ہوئی، لوگ نمازی بنے، مسجدیں بنائیں، اور وہ لوگ اپنے ملکوں سے اس کام کو سمجھنے سیکھنے کے لیے اور اس کام کی ترتیب کو عملی طور پر دیکھنے کے لیے وہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ ان کو ملک میں کام کی ساری ترتیب دکھانے، سکھانے، بتانے کے لیے یہ وقت جو آپ کا سال کا چلہ ہے www.dawattableek.blogspot.com